الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس کے آخری کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آخری کلاس کی شروعات ہوگی حجۃ الوداع سے، جب دین مکمل ہو گیا، پورے عرب گلف میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور ایسے لوگ تیار ہو گئے جو اس سے عالمی دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کو آپ کی محنت کا پھل دکھائے، جس کے راستے میں انہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی لگائی تھی۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ عرب کے سارے قبائل حج کے موقع پر اکٹھا ہوں اور آپ کی آخری باتیں سنیں اور یہ گواہی دیں کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو امانت آپ کو دی گئی تھی پورے طور پر پہنچا دیا، دین کی تبلیغ کی امانت ادا کر دی۔ اسی طریقے سے اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکے تھے۔ ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فریضہ حج ادا کریں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جیسے نماز کا طریقہ سیکھ چکے تھے، روزے کا طریقہ سیکھ چکے تھے، زکوٰۃ کا طریقہ سیکھ چکے تھے، ویسے ہی پریکٹیکل روپ میں حج کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حج ویسے فرض ہو گیا تھا سن 9 ہجری میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ابھی بھی حج کے اندر سارے شرکیہ کام ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ بھیجا اور حج کے موسم میں یہ اعلان کرا دیا کہ اگلے سال سے کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور آپ کے علم کے لیے مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جس کپڑے میں گناہ کرتے ہیں اسی گناہ کیے ہوئے کپڑے کو پہن کر کے ہم کیسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے جائیں گے، اس لیے کپڑا اتار کر کے طواف کرتے تھے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جب ماحول بنا دیا گیا اور مشرکین سے حج بیت اللہ کو پاک کر دیا گیا تو سن 10 ہجری میں حج کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جانے والے ہیں۔ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، آس پاس کی جگہوں میں پھیل گئی، کیا جنگل کیا دیہات، ہر طرف سے لوگ جوق در جوق، گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت مدینہ آنے لگے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ نوٹ کیجیے، 1,40,000 لوگ تھے۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ برسوں پہلے تک آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آج آپ کی سنگت میں، آپ کی صحبت میں حج کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ رہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے شبھ چنتک تھے، یہ ہمارے خیر خواہ تھے، یہ ہمیں سچائی بتانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے جس کو انہوں نے دشمن بنایا تھا ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، 29 ذی القعدہ کو صحابہ کرام کا یہ قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلتا ہے۔ 9 دن کی مسافت طے کر کے مکہ پہنچ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1,40,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا اور آخری حج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، اور وہ ہے حجۃ الوداع۔ سوال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ تو چونکہ اس حج کے صرف 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کتنے مہینے؟ صرف 3 مہینہ حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر زندہ رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حج آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ سارے مناسک ادا کیے، اور آپ نے صحابہ سے کہہ دیا تھا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سارا طریقہ آپ سے سیکھا، یہاں تک کہ وہی طریقہ آج احادیث میں محفوظ ہے، اور ہم آج حج ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ہم یہاں پر حج کی پوری تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وقت کم ہے، لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں سورج ڈھلنے کے بعد ایک خطبہ دیا تھا، اور یہ خطبہ اور بھی دوسری جگہوں پر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشہور جو خطبہ تھا وہ عرفات کا خطبہ تھا۔ 1,40,000 ایمان والوں کے مجمع کو خطاب کیا تھا اونٹنی پر سوار ہو کر۔ کیوں اونٹنی پر سوار ہو کر کے خطاب کیا تھا؟ تاکہ سارے لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ کی آواز آسانی سے سب تک پہنچ جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے اس خطبے کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں کیا کہا، کیا پیغام دیا، آئیے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا تھا یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا فی ھذا الموقف۔ اے میری امت کے لوگو، میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی مل سکوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احساس دلایا کہ ممکن ہے یہ میرا جو خطاب ہے، یہ میری جو گفتگو ہے، یہ میری آخری گفتگو ثابت ہو، اس کے بعد ہم تم سے اتنے بڑے مجمع کے ساتھ خطاب نہ کر سکیں۔ اس لیے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں دھیان سے سنو، کان لگاؤ، اور انہیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یا ایھا الناس اعلموا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم۔ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا کہ عبادت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جان، مال اور عزت کا احترام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سنو، تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام اور واجب الاحترام ہیں، رسپیکٹ کے قابل ہیں، جیسے تمہارا آج کا یہ دن، تمہارا یہ شہر اور
تمہارا یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام میں یہ حکم دیا کہ مال چاہے کسی کا بھی ہو اس کی حفاظت ہوگی، جان چاہے کسی کی بھی ہو اس کی حفاظت ہوگی، عزت چاہے کسی کی بھی ہو اس کی حفاظت ہوگی۔ یہاں پر اسلام اور کفر کے بیچ کوئی تمیز نہیں، مسلم اور کافر کے بیچ کوئی تمیز نہیں۔ غیر مسلم کی بھی جان محفوظ ہوگی، غیر مسلم کا بھی مال محفوظ ہوگا، غیر مسلم کی بھی عزت محفوظ ہوگی۔ اور یہ پیغام دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خطبہ حجۃ الوداع میں بھید بھاؤ کو ختم کیا، رنگ و نسل کے فرق کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کا معیار ہو سکتا ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے بیچ برابری کی بات کی اور کہا کہ سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں تو چھوت چھات کیوں، بھید بھاؤ کیوں، رنگ و نسل میں تمیز کیوں؟ میں اونچے خاندان کا ہوں اور فلاں نیچے خاندان کا ہے، کہاں سے یہ تمیز آ گئی؟ رب نے تمیز نہیں کیا۔ گویا کہ یہ جھوٹا دھرم ہے جو انسانوں اور انسانوں کے بیچ تمیز کرتا ہے۔ اسلام نے ہر طرح کے بھید بھاؤ کو ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تاریخی خطاب میں زمانے جاہلیت کے ہر طرح کے طریقوں کی تردید کی، کہا کہ اب اسلام آ چکا ہے، جاہلیت کے رواج، جاہلیت کے طریقے اب نہیں چلیں گے۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز اب میرے قدموں تلے رو دی جا چکی ہے۔ یہ جو جہیز کی وبا ہے، یہ جو شادی بیاہ کے اندر غلط رسم و رواج ہے، یہ جو موت کے وقت غلط رسم و رواج ہے، یہ سب جاہلیت کی دین ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے کہ ان جاہلی روایتوں کو اپنے سماج سے ختم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات جو خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائی، وہ پاریوارک سمبندھ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے فرمائی، عورتوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ کا ڈر، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کر رہے تھے 1,40,000 صحابہ کرام سے، اور کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن تک عورتوں کی عزت ہوگی، عورتوں کا رسپیکٹ ہوگا، عورتوں کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو دوسری بہت ساری عادتیں اس کو پسند ہوں گی۔ گویا کہ اسلام نے حکم دیا کہ عورت کی خوبی پر دھیان دیا جائے، خامیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اور بیوی کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام شوہر بیوی کے رشتے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب یہ رشتہ خراب ہوتا ہے تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک اہم بات یہ کہی کہ فمن کان عنده امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا، جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے اس شخص کے حوالے کر دے جس نے اس پر اعتماد کر کے وہ امانت اس کو سونپی ہے۔ گویا کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی امانت ہے، چاہے امانت جیسی بھی ہو،
اس امانت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ کسی سے قرض لیا ہے تو یہ امانت ہے، اسے چکا دینا ہے۔ کسی کا مال کسی کے پاس ہے تو وہ امانت ہے، اسے چکا دینا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک اہم بات یہ کہی کہ اگر تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی، کہ ہم نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو آج بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا تھا، ویسے ہی قرآن اور احادیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنے لگ جائیں، سارے اختلافات مٹ جائیں گے، اور آج جو امت کے بیچ یہ اختلافات دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں شیطان کے بہکاوے سے بھی خبردار کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ہادی، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پوجا کی جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے کاموں میں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر خوش ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس سے ہوشیار رہنا۔ گویا کہ شیطان کی اگر ہم عبادت نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی ہم بات نہیں مانتے۔ بہت سارے عبادت گزار لوگ ہیں جو شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ تو اس بات کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے کہ شیطان کی ہر قدم پر ہم نافرمانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر شیطان اپنی پوجا نہیں کرا پاتا تو اور بھی دوسرے طریقے سے تم کو گمراہ کرے گا، اس سے بھی تم کو ہوشیار رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی کہا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرو، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا انما المؤمنون اخوۃ فلا يحل لامرئ مال اخیہ الا عن طیب نفس منہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ آج جو ہم جہیز لیتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، رشوت ہے، مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے۔ کوئی خوشی خوشی دیتا ہے؟ نہیں، مجبوری میں دیتا ہے۔ اس لیے جہیز لینے والے حرام کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں اور بھکاری ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ مال واپس کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکیاں دینی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے نوکروں کا خیال رکھو۔ ہاں، نوکروں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ الْغَائِبَ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنَ الشَّاهِدِ۔ سنو، جو لوگ یہاں حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ یہ حکم اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اخیر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے ساتھیو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تم کیا جواب دو گے؟
صحابہ نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، اور خیر خواہی کے طور پر اور ہماری خیر خواہ بنے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے دل میں نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، صحیح عقیدے سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ دل میں ہے۔ غیر مسلم سے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے، وہ بولیں گے ہر جگہ ہے، وہ بولیں گے ہمارے دل میں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ پر فرمایا کہ اللہ عرش پر ہے، 6 جگہ پر ایک ہی لفظ میں ثم استوى علی العرش، اور 7ویں جگہ پر الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک عورت کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس سے 2 سوال کرتے ہیں، اللہ کہاں ہے، میں کون ہوں؟ عورت کہتی ہے اللہ آسمان میں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا عاتق فإنها مؤمنہ، یہ ایمان والی ہے، اس کو عادات کر۔ تو ایمان کی جانچ کے لیے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ کہاں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، غلط۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ دل میں ہے، غلط۔ اللہ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہوتے ہوئے بندوں سے قریب ہے، بندوں کی سنتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری آپ کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا ہے۔ ایک یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہودیوں کے اوپر اتری ہوتی تو ہم نے اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیا ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس آیت کے حوالے سے تم بول رہے ہو؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری ہے اور کہاں اتری ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع سے میدان عرفات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت یہ آیت اتری تھی، لیکن ہمارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مسلمانوں کا دین مکمل ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو کمال کے بعد تو زوال ہے نا، کمال کے بعد تو زوال ہے نا، یعنی اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا، تو اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں تو سورۃ النصر نازل ہوتی ہے، جس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عمل کے اینڈ پر استغفار کرتے تھے، یہ آپ کی سنت تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النصر اترنے کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ رکوع اور سجدے میں
اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ یہ دعا کرنے لگے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ 10 دن کا ہی اعتکاف کرتے تھے۔ گویا کہ آپ کے معمولات میں تبدیلی آنے لگی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر جبریل امین اس آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کراتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہر رمضان میں ایک ہی مرتبہ قرآن کا دورہ کراتے تھے۔ اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وفات سے صرف 13 دن پہلے 29 صفر کو بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ ہر دن پوچھتے رہتے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ امہات المؤمنین نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنا زیادہ پسند کریں گے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھتے ہوئے 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ کمزوری سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کے سہارے داخل ہوئے۔ حال یہ تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ ان دونوں بزرگوں کے کندھوں پر تھے اور پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ وفات سے 4 دن پہلے تک امت کو 5 نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعرات کے دن جبکہ نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا نماز ظہر کے بعد امت کے سامنے، جمعرات کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قصاص کے لیے جس شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ یہاں پیغام ہے ہم سب کے لیے، اگر کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو موت سے پہلے پہلے اس کا حق واپس کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، کسی پہ زیادتی نہیں کی تھی، اس کے باوجود بھی معافی مانگ لیں۔ اسی دن مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے۔ جب نماز عشاء کے لیے باہر نکلے تو آپ پر غشی طاری ہو، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ امت کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ امت کو نماز پڑھائیں۔ اس میں کیا اشارہ تھا؟ اس میں اشارہ یہ تھا کہ آپ کے بعد اگر سب سے زیادہ امت کے لیے مناسب ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے زیادہ بننے کے لائق ہیں۔ وفات سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کی تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں جانب بیٹھے اور نماز ظہر کی امامت فرمائی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہ انوکھی نماز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2 دن پڑھائی تھی۔ وفات سے 1 دن پہلے دنیا نام کی کوئی چیز اپنے گھر میں رہنے نہیں دیا۔ جتنے غلام تھے
سارے کے سارے آزاد کر دیے، جو ہتھیار تھے وہ امت کے لیے ہبہ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں کوئی درہم و دینار تو نہیں ہے؟ تلاشنے کے بعد 6 یا 7 دینار نکلتے، صرف 6 یا 7 دینار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور کہا کہ اسے صدقہ اور خیرات کر دو، گھر کو خالی کر دیا۔ زندگی کی آخری راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا میں کاٹیں، اس حالت میں کاٹیں کہ اس رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوسی سے تیل ادھار لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جس رات آپ کی وفات ہوئی، عالم یہ تھا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا کلو جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، عام طور پر دنیا کا یہ دستور ہوتا ہے کہ لوگ حکمراں بننے سے پہلے غریب ہوتے ہیں، مگر حکومت ملتے ہی شاہانہ ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیتے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مال کے ڈھیر جمع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ مدینہ کے سربراہ ہیں، پورے جزیرے عرب کے فاتح ہیں، اس کے باوجود کیا حال ہے کہ 30 سا کھجور کے بدلے آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی ہے، اور جس رات وفات پاتے ہیں اس رات چراغ جلنے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہے، ادھار پر تیل لا کر کے چراغ جلایا جا رہا ہے۔ یہ تھے رحمت للعالمین۔ بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ الناس اور سورہ الفلق پڑھ کر کے آپ پر پھونکتی تھیں، اور برکت کے لیے اپنے ہاتھ کی بجائے آپ کا مبارک ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھیں کہ آپ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے مقابلے میں بابرکت ہے۔ سوموار کے دن صبح جو وفات کا دن تھا، کیونکہ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پاتے ہیں، صبح میں طبیعت ہلکی سی محسوس کی، حجرہ مبارکہ سے جھانکا، چونکہ آپ کا جو کمرہ تھا مسجد سے ملا ہوا تھا، تو پردہ اٹھایا، دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ یہ مسکراہٹ صحابہ کے لیے آخری مسکراہٹ تھی۔ لوگوں نے اس مسکراہٹ کو دیکھ کر خیال کیا کہ آپ مسجد آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے لوگ بے قابو ہو گئے، قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جائیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام تھے، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور پردہ گرا دیا۔ یہ آخری مسکراہٹ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھ کر کے مسکرایا تھا، اور اپنے ساتھی کو امامت کراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سورج چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور ان کے کان میں چپکے سے کچھ فرمایا تو وہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ قریب کیا اور پھر کان میں کچھ فرمایا تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ آخر کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پہلی مرتبہ کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگی، اور دوسری مرتبہ کان میں کہا تو تم ہنسنے لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تو میں رونے لگی، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بیماری میری آخری بیماری ہے، اس بیماری میں وفات پا جاؤں گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کہا اور میں ہنسنے لگی تو مجھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، جوانی کی عمر ہی میں۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ بے چینی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ مبارک پریشانی سے اپنے ہاتھ مبارک کو ہلا رہے تھے۔ ایک پتھر کے پاس سے برتن رکھا ہوا تھا، اس سے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اس میں پانی تھا تو اس میں سے پانی لے کر کے اپنے چہرے اور پیشانی کو پوچھ رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بے چین ہو رہے ہیں، اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو رہے ہیں، چہرے اور پیشانی پہ پوچھ رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم یا بنی، میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو چومتے ہیں، ازواج مطہرات کو بلا کر نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں پر، کس بات کو لے کر؟ اس بات کو لے کر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لیا۔ آج اس امت کا کیا حال ہے؟ جگہ جگہ درگاہ بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مزار بنے ہوئے ہیں، وہاں پر سر ٹیکا جاتا ہے، وہاں پر مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں۔ آخری حالت میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جو لوگ اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، کیا وہ لعنتی نہیں؟ کیا وہ ملعون نہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو اختیار کر رکھا ہے؟ اور پھر دعویٰ ہے عشق رسول کا، یہ عشق ہے؟ کلا و حاشا، یہ عشق نہیں بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جنازہ نکالنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ویسے ہی آپ برت رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنی لونڈیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ 2 باتوں کی تاکید کی، ایک کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، دوسرے کا تعلق بندوں کے حق سے ہے۔ نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز ضائع کیا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، نماز کو سنبھال کر رکھا سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ نماز گئی تو سب کچھ چلی گئی، نماز نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا۔ اور پھر کہا کہ اپنے ماتحت تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا، جو کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تاکید کی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں ہوں، نہیں، وہ نوکر ہے لیکن انسان ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، شرک سے دور رہنا ہے،
توحید کو اپنانا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے افراد ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب نزع کی حالت طاری ہو جاتی ہے، آخری حالت میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے رکھا تھا، پانی سے بھرا ہوا پیالہ پاس رکھوا لیا، اس پر ہاتھ ڈالتے اور تر ہاتھ چہرے مبارک پر پھیر لیتے، زبان پر آہستہ آہستہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ کبھی چادر چہرے مبارک پر ڈال لیتے، کبھی چادر چہرے مبارک سے ہٹا لیتے، پریشان تھے۔ اسی بیچ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پرسی کے لیے آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ٹک گئی اس مسواک پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ کو مسواک کرنے کی خواہش ہے۔ انہوں نے مسواک کا سرا چبایا اور کچل کر کے نرم کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے خوب اچھی طرح سے مسواک کیا، یہاں تک کہ وہ مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ تیسرے پہر کو سینہ مبارک میں سانس کی گرگراہٹ محسوس ہونے لگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، روح قبض ہونے کا وقت آیا، روح نکلنے کا وقت آیا تو آپ کا سر میرے سینے پر ٹکا ہوا تھا، اس حالت میں آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ کی نگاہ چھت کی طرف اٹھی اور فرمایا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اور 3 مرتبہ یہ کلمات دہراتے ہی روح نکل جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہجرت کا 11واں سال تھا۔ سوموار کا دن، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرس تھی، 63 سال تھی۔ یہ کائنات کا سب سے عظیم سانحہ تھا، نہایت اندھیرا، المناک، افسردہ دن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس دن کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کرام پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ کتنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر صحابی تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ منافقین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے، پھر واپس آئیں گے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واپس آئیں گے۔ جو کوئی کہے کہ آپ انتقال فرما گئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جذبات سے بے قابو ہو چکے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بننے کا حق رکھتے تھے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں گئے، چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا،
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا۔ جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ چکی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ ابھی امت کو سنبھالنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں، ایک تاریخی خطاب کرتے ہیں امت کو بکھرنے سے بچانے کے لیے، اور کہتے ہیں اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ لوگوں سن لو، جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد تو رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ سننا تھا کہ صحابہ کرام کو ہوش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن یعنی منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ کو غسل آپ کے کپڑوں سمیت دیا گیا تھا، امت کے اپوزٹ کہ ان کے کپڑے اتار کر کے ان کو غسل دیے جاتے ہیں۔ غسل دینے والے عباس، علی اور عباس کے بیٹے قسم اور فضل تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اگر ہمیں وہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویاں ہی دیتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ پھر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا، جس میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا۔ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں آتے تھے آپ کے پاس اور آپ کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ مردوں نے پہلے جنازے کی نماز پڑھی الگ الگ ٹولیوں میں آ کر، اور پھر عورتوں نے بھی آپ کے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ کیوں؟ آپ کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لے۔ لولا ذلک لأبرز قبرہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو بھی بقی قبرستان میں دفن کیا جاتا۔ بدھ کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ہم سیرت طیبہ کے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کتنے حسین لمحات تھے وہ جو ہم نے اپنے حبیب کے ساتھ گزارے۔ ان کی پیدائش کے پہلے کی زندگی کے بارے میں سنا اور ان کی پیدائش کے بعد کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی، ان کی نبوت کے بارے میں بات کی، ان کی دعوت پر روشنی ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کو جانا، اسلام اور کفر کے بیچ ہونے والی غزوات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھیں، فتح مکہ اور اس کے بعد کے حالات کو ہم نے جانا۔ جی ہاں، نہایت ہی پیاری گفتگو تھی جو رحمت للعالمین ساری انسانیت کے محسن کے بارے میں ہو رہی تھی۔ تو اب آئیے چند منٹوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان کی دعوت عالمگیر تھی اس انسان کے اخلاق بھی عالمگیر ہوں گے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے
نہایت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امانت داری اور سچائی ایسی تھی کہ جانی دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کی قسمیں کھاتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو سارا ملک الصادق اور الامین، نہایت ہی سچا اور نہایت ہی امانت دار کے نام سے پکارتا تھا۔ ہمارے حبیب ایسے نرم مزاج تھے، سادگی پسند تھے کہ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، کوئی ملتا تو اسے سلام کرنے میں آگے بڑھتے، پیش قدمی کرتے، بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، مصافحہ کے لیے خود ہی ہاتھ بڑھاتے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک کہ وہ خود کھینچ نہ لیتا۔ لوگوں سے مل جل کر کے رہتے، کوئی دعوت دیتا تو دعوت قبول کرتے، ساتھ میں بیٹھنے والوں کے ساتھ نہایت ہی اعلیٰ ظرفی سے بات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنی بکری خود دہتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کبھی اپنے خادم کو اف تک نہ کہا۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی آپ نے ہم سے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی بردباری اور قوت برداشت کا نمونہ دیکھیں کہ قریش کی تکلیف کو برداشت کیا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں، 21 سال تک لگاتار ستم کرنے والوں کی عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک دن ایک گنوار نے پیچھے سے آ کر زور سے چادر کھینچی، گردن پر سرخ نشان پڑ گیا، لال نشان پڑ گیا۔ آپ اس کی طرف مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ اس نے خود کہا کہ اے محمد، اللہ کے مال میں سے میری کچھ مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کے اس کو دینے کا حکم دیا، غرض کہ آپ ہمیشہ صبر کے پیکر بنے رہے، ظالموں اور خون کے پیاسوں کو معاف کرتے رہے۔ ہم تو وفا کے عادی ہیں، ظلم تیرا دستور سہی۔ آپ کے انصاف کی ایسی شہرت تھی کہ یہودی تک اپنے کیسز آپ کے پاس لاتے تھے اور آپ ان کی کتاب کے مطابق ان کے بیچ فیصلے فرماتے تھے۔ اونچے گھرانے کی ایک عورت نے چوری کی تھی، جب لوگوں نے اس کے حوالے سے آپ کے پاس سفارش کرنی چاہی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ عیب جوئی پسند نہیں کرتے تھے، غیبت پسند نہیں کرتے تھے، چغل خوری سے نفرت کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ کوئی کسی کے بارے میں میرے پاس کوئی بات نہ پہنچائے، میری خواہش ہوتی ہے کہ جب میں تمہارے پاس سے نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ راتوں میں اس کثرت سے عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، سجدہ میں اتنی دیر تک رہتے کہ دیکھنے والے کو احساس ہوتا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ نماز میں سینہ مبارک دیکھ کے جیسے جوش مارتا تھا، اس کے باوجود آپ نے رہبانیت اختیار نہیں کی، جوگی پن کو پسند نہیں کیا کہ جنگلوں میں چلے جائیں، پریشرم کریں، نہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے اور کہتے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ نے بیلنس کی زندگی گزارنے کی تاکید کی، یہ آپ کا اسوہ ہے۔ دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو۔ انسانوں کا ایسا درد آپ کے سینے میں تھا
کہ گمراہ انسانوں کو دیکھ کر آپ کے ضمیر میں چبھن محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ پر رحم کھائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلا کر ڈالیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ادارتا ایسی تھی، سخاوت ایسی تھی کہ کسی سائل کو نام جواب نہ دیا، اگر کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر بھی اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ پورے عرب پر آپ کی حکمرانی تھی، بحرین سے حبش تک آپ کا بول بالا تھا، آرام اور راحت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے زہد کو ترجیح دیا۔ آپ کے گھر کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہوتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں سوئی ہوتیں تو سجدہ کرتے وقت ان کو اپنا پیر موڑنے کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ وہ سجدہ کر سکے۔ بستر کیا تھا؟ کھال کا بستر تھا جس میں کھجور کی کھال بھر دی گئی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی فاقہ کی شکایت کی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی مگر اگلے دن کا روزہ رکھ لیتے تھے، مہینوں گزر جاتا، آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم پر مہینہ گزر جاتا، ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ سرکار دو عالم کا گھر ہے اور ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ ہم لوگوں کا اکثر کھانا کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رات دنیا میں کاٹتے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ اس رات صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ کے لیے تیل ایک پڑوسن سے ادھار لیا تھا۔ میرے بھائیوں، خود جیسا زہد اختیار کرتے تھے ویسا ہی زہد اختیار کرنے کی تاکید کرتے تھے اپنے پریوار والوں کو، اپنے کنبہ اور قبیلہ والوں کو۔ ایک دن آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتی ہیں، ہاتھ دکھاتی ہیں، تنور کی آگ سے جھلس گئے تھے، چکی پیسنے سے چھالے پر گئے تھے، بیت المال سے ایک نوکرانی کی گزارش کی، خادمہ کی گزارش کی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب سونے جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، خیر لکما من خادم، تمہارے شوہر بیوی کے لیے یہ خادم سے بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک تھی۔ اب آئیے آپ کے حسن و جمال کی بھی ایک جھلک دیکھتے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند جیسا تھا، آپ کا رنگ نہایت ہی سفید اور روشن تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدن پر سرخ لباس ڈالے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالتا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی بوند آپ کے چہرے پر ایسے نظر آتی جیسے موتی، آپ کی ہتھیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی، آپ کا پسینہ عطر اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پسینے کو جمع کر دیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں جمع کر رہی ہو تو فرمایا کہ آپ کا پسینہ اپنے عطر میں ملاتے ہیں اور یہ عطر سارے عطروں میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جو کوئی اچانک آپ کے سامنے آتا وہ دہل جاتا، جو آپ کو پہچان کر آپ کے پاس بیٹھتا وہ آپ کا عقیدت مند بن جاتا، کہنے والا
کہا کرتا تھا میں نے کبھی بھی آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ کے جیسا نہیں دیکھا۔ انہی باتوں کے ساتھ سیرت طیبہ کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سلسلہ کو آپ تک پہنچانے میں سبب بنے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بھی سنوار دے۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا میں بھی سنوار دے، آخرت میں بھی سنوار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔